بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کبھی آوارہ و بے خانمائش کبھی شاہ و شہان و خسروائش کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ سینہ عشق کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور کو فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے اس سب پر اجرت طلب نہیں کرتا. اس پر اجرت طلب نہیں کرتا یعنی میری ہی وجہ سے تمہیں قرآن ملا میری ہی وجہ سے تمہیں دین ملا میری ہی وجہ سے تمہیں ایمان ملا میری ہی وجہ سے تمہیں خدا تعالی ملا اور میری ہی وجہ سے تمہیں رمضان ملا. میں اس سب پر تم سے اجرت طلب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب فرما دیجئے میں اس سب پر تم سے اجرت طلب نہیں کرتا مگر میری قرابت سے محبت کرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس آیت مبارکہ میں قربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ قال علی و فاطمہ و والدہما. فرمایا علی فاطمہ اور ان کے بیٹے. حضرات محترم کیونکہ ماہ رمضان المبارک رواں دواں ہے آج اس ماہ مبارکہ کی 21 تاریخ ہے
یہ وہ دن ہے جس کی رات کو حضرت مولائے کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب دماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے محبت کرنے کا قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے میں اس سب پر تم سے اجرت طلب نہیں کرتا مگر میری قرابت سے محبت کرو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ قرابت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا، آپ داماد مصطفیٰ ہیں، ابن ام مصطفیٰ ہیں اور فاتح خیبر، تاجدار حل عطا، جنتی نوجوانوں کا سردار حضرت امام حسنین کریمین کے والد گرامی اور حضرت فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر محترم اور صحابہ کبار میں سے بڑے قاضی اور عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول، مفسر قرآن اور باب مدینۃ العلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے، انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر آپ سے حضور اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا علی منی و انا من العلی، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آپ 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے گرد و نواح کا علاقہ ہے، خانہ کعبہ سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے آپ اس میں پیدا ہوئے، لیکن شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر سے پہلے ایک خبیث خارجی ملعون عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں آپ شدید زخمی ہوئے 17 رمضان المبارک کو یا 19 رمضان المبارک کو، اور 21 رمضان المبارک کی رات کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کا نام زید رکھا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ عربی میں شعر کے لیے کافی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا معنی دوسرے کے معنی پر فوقیت رکھتا ہے۔ عربی میں شعر کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے اسد۔ اسد اس شیر کو کہتے ہیں جو کہ ابھی اپنی غار کے اندر قلعیاں سمیٹ کر بیٹھا ہو، اس شیر کو اسد کہتے ہیں۔ جب وہ شیر غار سے نکل کر چہل قدمی شروع کرے تو اسے درغام کہتے ہیں، اور جب وہ شیر کسی خاص سمت کی طرف دیکھنا شروع کر دے
تو اسے غضنفر کہتے ہیں، اور جب شیر اس خاص سمت کی طرف چلنا شروع کر دے تو اسے ذیغم کہتے ہیں۔ اور پھر جب شیر اپنے شکار پر حملہ کر دے تو ایسی صورت میں شیر کی ایسی کیفیت کو عربی میں حمزہ کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ شیر اپنے شکار کو دبوچ لے، اس طرح دبوچ لے کہ اس کے شکار کا بھاگنا مشکل ہو جائے، تو شیر کی اس کیفیت کو عربی میں عباس کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب شیر اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر دو حصوں میں مبتلا کر دے تو شیر کی اس کیفیت کو عربی میں حیدر کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ آپ جب مرحب کے مقابلے میں آئے تو آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غاب باطن کریہ المنظرہ۔ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی والدہ نے حیدر رکھا، بالکل جنگل کے شیروں کی طرح جس کا منظر انتہائی خوفناک ہو۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر اتنے تھے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے کھیڑ دیا، وہ دروازہ جسے بعد میں 70 صحابہ کرام ہلا نہ سکے مگر مشقت کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے اس دروازے کو پوری جنگ کے دوران ڈھال بنا کے رکھا تھا، اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر رکھا تھا۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبد ود اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگوا کر خندق پار کر کے اس سائڈ پہ آ گیا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں گئے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تلواروں کی آواز ختم ہوئی تو ہم نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت مولا علی شیر خدا نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت طرابلس لیبیا سے لے کر سمرقند تک پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی حکومت تھی۔ اس کے باوجود سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ چٹائی پر بیٹھ کر خشک روٹی کھا رہے تھے۔ کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و گنا نہ کر کہ جہاں میں نام شہید پر ہے مدار قوت حیدری۔ حضرات محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی تکمیل کر کے واپس لوٹے تو مکہ مکرمہ سے چند میل دور جحفہ کے مقام سے 3 میل پہلے ایک مقام ہے جسے خم کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر پہاڑیاں ہیں اور ان پہاڑیوں کے درمیان میں ایک نشیبی جگہ ہے، جس جگہ میں جب بارش ہوتی تو وہاں پانی کھڑا ہو جاتا، اور جب پانی کھڑا ہوتا تو وہ جگہ نشیبی جگہ تالاب کی صورت اختیار کر لیتی۔ عربی میں تالاب کو غدیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ نشیبی جگہ چونکہ خم کے مقام پر واقع تھی تو اس نشیبی جگہ کو غدیر خم کہا جانے لگا۔ تو جب مکہ مکرمہ سے حجۃ الوداع کی تکمیل کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حج کر کے واپس اس مقام پر پہنچے، غدیر خم کے مقام پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ جو نشیبی جگہ تھی جس میں اس وقت پانی نہ تھا، وہاں پر لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، جمع ہونے کا حکم دیا۔ آپ کے ساتھ بے شمار صحابہ کرام تھے جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,20,000 ہے۔ اس مقام پر پہنچے تو اہل مکہ بھی تھے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداع کرنے کے لیے مقام غدیر خم تک مکہ مکرمہ سے باہر آ گئے تھے، اور یمن والے بھی، شام والے بھی اور شمال والے بھی جو تھے وہ اس جگہ پر اکٹھے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ سے مقام غدیر خم تک ایک ہی راستہ آتا ہے۔ اس سے پھر آگے یمن والوں کا راستہ علیحدہ ہو جاتا ہے، شمال والوں کا راستہ علیحدہ ہو جاتا ہے، تمام لوگوں کا راستہ جدا جدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لوگ یہ سن کر کہ اس مرتبہ حج کے امیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں گے، یہ سن کر بہت سارے علاقوں سے مسلمان اکٹھے ہو کر حجۃ الوداع کے موقع پر آئے تھے۔ تو اس مقام پر، مقام غدیر خم پر بہت سارے لوگ اکٹھے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو اس نشیبی جگہ پر اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ جب لوگ اکٹھا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الست باولی بکم من انفسکم۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی جن مولا۔ اور پھر فرمایا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ اے لوگو، کیا میں تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ترین نہیں ہوں؟ اور پھر حضرت علی کو پاس لا کر کھڑا کر کے آپ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فکرے ارشاد فرمائے۔ الست باولی بکم من انفسکم، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اولا، واو لام اور یا اس کا مادہ ہے۔ پھر دوسرا فکرہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اس میں لفظ ہے مولا، اس کا بھی مادہ واو لام اور یا ہے۔ پھر تیسرا فکرہ ارشاد فرمایا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اس میں والی اور والا، اس کا بھی مادہ واو لام اور یا ہے۔ واو لام اور یا، والی بھی اسی سے بنا، والا بھی اسی سے بنا، اولا بھی اسی سے بنا، مولا بھی اسی سے بنا، اور پھر اسی سے ولایت بھی بنتا ہے۔ اب اس لفظ کے عربی میں کوئی 18 معنی ہے، اس وجہ سے اس لفظ کو ذو معنی یین بھی کہا جاتا ہے، 2 معنوں والا، یعنی 2 ایسے معنوں والا جو آپس میں بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہو، جس میں سے مولا کا ایک معنی آقا بھی ہے، مولا کا ایک معنی غلام بھی ہے، اور مولا کا ایک معنی مددگار بھی ہے، اور مولا کا ایک معنی محبت والا بھی ہے، اور مولا کا ایک معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے۔ اب اس جگہ پر جو مولا کے صحیح معنی ہوں گے وہ مددگار ہے یا محبت والا ہے۔ تو پوری عبارت کا ترجمہ اس طرح ہو جاتا ہے، الست باولی بکم من انفسکم، اے لوگو، کیا میں تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا مددگار نہیں ہوں، یا میں تمہارے جانوں سے بھی زیادہ تمہاری محبت والا نہیں ہوں؟ پھر دوسرا فکرہ، من کنت مولاہ
फालिजुन मौला, कि जिसका मैं मददगार उसके अली मददगार, या जिसका मैं मोहब्बत वाला अली भी उसकी मोहब्बत वाले हैं। फिर तीसरा फिक्रा, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहू वादी मन आदाहू, अल्लाह जो अली को अपना मददगार रखे, जो अली से मोहब्बत करे, अल्लाह तू भी उसकी मदद फरमा, तू भी उससे मोहब्बत फरमा। ये इसके सही माना है। बाज लोग यहाँ पर मौला का माना आका लेते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर दुरुस्त माना मोहब्बत वाला है। मन कुन्तु मौलाहू फालियुन मौला, जिसका मैं मददगार उसके अली मददगार, जिसका मैं मोहब्बत वाला उसके अली मोहब्बत वाले। आखिर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। फरमाते हैं मर्दों के बादशाह अली है, खुदा के शेर अली है, और खुदा की कुव्वत आप में पाई जाती है। फिर फरमाया ला फता इल्ला अली, कोई मर्द नहीं अली जैसा, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, और कोई तलवार नहीं जुल्फकार जैसी। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ताजदारे हालता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, बादशाह हो कुल बे वानेऊ, यक हुसामो यक जिरा सामानेऊ। आप फरमाते हैं हालता के ताजदार मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा वो बादशाह है कि जिनका ऐवान एक झोपड़ी है और जिनका कुल सामान एक तलवार और एक जीरा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना इसे याद रखने की और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।